کیا آپ جانتے ہیں مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کر دیتی ہے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اگر نہیں تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو اس بارے میں ہم بہت حیرت انگیز معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ تو چلیے آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کر دیتی ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنیوں سے واقف ہوتے، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا۔ حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے آخر کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پا لیتا ہے وہی دراصل عالم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابوں پر بحثوں کے ماہر بنے ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیحت کی غذا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی قدرتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان غلطیوں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھائی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا نا، چیزوں کی مثالیں دے کر آخر کیا سمجھانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ ایمان والے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سب باتیں سمجھتے ہیں، اور وہ ہدایت جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے سمجھتے ہیں اور اللہ کے اس راستے پر عمل کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور قرآن میں موجود ہر چھوٹی بڑی مثال کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی پر بھی اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔